اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ بس آپ کہہ دیجئے یُفْتِیکُم فِیہِنَّ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا یُتْلَى عَلَیکُم فِی الْکِتَابِ اور وہ جو کتاب میں تم پر تلاوت کیا جاتا ہے، فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم وہ حق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، والمستضعفین اور ضعیف بچوں کے بارے میں، من الولدانی، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور تم پر تلاوت کی جاتی ہیں اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کوئی خیر کا کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ کسی شخص کے پاس کوئی یتیم بچی ہوتی تھی تو وہ اس کا ولی ہوتا تھا، اور جو ہے شریک میراث میں بھی، کیونکہ اس یتیم بچی کو اس کے ولی کو کسی کی وفات پانے سے میراث ملی، تو اب یہ ولی نے نہ تو اسے اپنے نکاح میں لیا تھا اور نہ کسی دوسرے مرد کا اس سے نکاح کرتا تھا، کیونکہ ڈر تھا کہ اگر میں اس سے نکاح کروں گا تو بحق زوجیت اس کا مال جو ہے وہ لے جائے گا، لہٰذا یتیم بچی کو تنگ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالا نازل کر دی۔ پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فتویٰ دیتا ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قائم رہو، یعنی یہ حکام کو حکم دیا ہے کہ یتیموں کی دیکھ بھال کرے اور ان کا جو کسی پر حق ہو وہ پورا وصول کریں، یا اولیاء اور اوصیاء کو حکم ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ کیا کریں، انصاف کا برتاؤ کریں، جو بھی وصیت ہو جو خود مرنے والا یا حاکم بچوں کے مال میں جو بھی مقرر کر کے گیا ہے تو ان کو پورا ادا کریں۔ آخر میں کیا کہا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ کہ جو کام تم خیر کا کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے، اپنے عمل خیر کا ثواب تم پاؤ گے۔ یتیم بچی کے ساتھ جو انصاف اور حسن سلوک سے پیش آؤ گے اللہ اس کا ثواب بھی تمہیں عطا ضرور کریں گے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صلحا اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بد مزاجی کا یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی خاص طریقے پر یصلحا صلح کر لیں، بینہما صلحا کہ صلح بہت اچھی چیز ہے، والصلح خیر بہت اچھی چیز، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور انسانوں کے نفسوں میں کنجوسی حاضر کر دی گئی ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم اچھا برتاؤ رکھو اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّاسِ بَيْنَ النِّسَاءِ عورتوں کی بات ہو رہی، اور تم ہرگز اس بات پر قادر نہیں ہو کہ عورتوں کے درمیان عدل قائم رکھو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ کیا کہا کہ اگرچہ تم حریص ہو لہٰذا تم بالکل ہی ڈھیل نہ ہو جاؤ، فَتَذَارُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ جس کی وجہ سے ایک عورت کو ادھر میں لٹکی ہوئی چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اگر تم اصلاح کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تو تم پاؤ گے اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَةٍ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، فی سعتی تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی عطا کی ہوئی وسعت کے ذریعے سے بے نیاز کر دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وسعت سے بے نیاز کرے گا۔ اب میاں بیوی کا آپس میں صلح کر لینا اور بیویوں میں انصاف کرنا۔ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدائی نہ اختیار کر لیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی باری کا دن حضرت عائشہ
عائشہ کو دیتی ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ نازل ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا آیت وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں یہ نازل ہوئی جس کی ایک بیوی تھی جس سے کئی بچے پیدا ہو چکے تھے، تو اس مرد کی خواہش ہوئی کہ اس کو چھوڑ کر دوسری کسی سے نکاح کرے، لہٰذا اس عورت نے اس سے یہ صلح کر لی کہ وہ اس کے نکاح میں رہے اور راتوں کی تقسیم میں اسے شامل نہ کیا جائے۔ نکاح بھی انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اور مردوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی۔ تو اس میں مرد اور عورت میں بہت ساری دینی اور دنیاوی مصلحت ہیں، اور نکاح اسی لیے کیا جاتا ہے کہ زندگی بھر دونوں ساتھ رہیں، حسن معاشرت کے ساتھ دونوں میاں بیوی خیر و خوبی اور محبت اور الفت کے ساتھ زندگی گزارے۔ لیکن کبھی کبھار بعض مواقع ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ کچھ ناگواری کی صورتیں سامنے آ جاتی ہیں، تو بعض مرتبہ جو ہے وہ نباہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے اس کے لیے طلاق اور خلا کی صورتیں بھی جائز رکھی ہیں۔ بعض مرتبہ جو ہے وہ مرد کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور جو ہے کیونکہ بسا اوقات جہاد کے موقع پر مجاہدین جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کی بیویوں اور بچوں کو سنبھالنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو اس لیے بیواؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں سے نکاح کر لیں۔ لیکن جب ایک سے زیادہ نکاح کر لیا تو اس میں تمام بیویوں کے ساتھ عدل کو بھی شریعت کا بہت سختی کرتی ہے کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ نکاح کر لیے تو ان کے ساتھ عدل کے ساتھ رہو، اخراجات، خوراک، پوشاک یعنی کہ کپڑے وغیرہ تو سبھی ضروری ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر بیوی کے پاس راتوں کو قیام کرنے میں بھی برابری کرو، جتنی ایک کے پاس رہے اتنی دوسری کے پاس، اتنی ہی تیسری کے پاس، اور اتنی ہی چوتھی کے پاس رہو۔ آگے بات ہو رہی ہے کہ جو شخص نفس سے بچا لیا گیا ہو سو وہ کامیاب ہے۔ حدیث شریفہ میں ہے کہ انسان کے اندر سب سے بری چیز حرص ہے اور بخل ہے، جو خوب زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے والا ہے، اور دوسری چیز بزدلی ہے، جان نکالنے والی۔ تو مفسرین حضرات نے یہ جملہ وَأُخْسِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ میں بتایا کہ یہ جو ہے نا نفسانی خواہشات میں ایک طرح کی حرص ہے، اور خرچ نہ کرنے کے جذبات میں اسی میں ہے، اسی لیے جو ہے وہ صلح میں آسانی ہوتی ہے۔ جب شوہر دیکھے گا کہ عورت پورا یا آدھا اپنا مالی حق چھوڑ رہی ہے، یا یہ کہ دوسری عورت کو اپنی باڑی کے حق سپرد کر رہی ہے، تو پھر تو تبھی حرص میں کوئی خلل نہیں آتا، اور عورت بھی مفت میں میرے نکاح میں رہ جاتی ہے، تو وہ نکاح میں رکھنے پر راضی ہو جائے گا۔ اور عورت کو جو حرص ہے کہ وہ پرانے شوہر کے ہی نکاح میں رہے، تو اس کی یہ حرص بھی پوری ہو جائے گی۔ اگرچہ بچے ہیں تو کسی فریق کو بچوں سے جدا بھی نہیں ہونا پڑے گا، تو اسی طرح ان کی زندگی مل جل کر ہنسی خوشی گزر جائے گی۔ پھر کیا کہا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم بھلائی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، وہ تمہیں تمہاری نیکی اور تمہارے تقوی کا بڑا اچھا بدلہ دے گا۔ پھر کیا کہا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَةٍ، یعنی اگر دونوں میاں بیوی میں کسی طرح موافقت نہ ہو پائے اور خلا یا طلاق کے ذریعے آپس میں جدائی ہو ہی جائے، تو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے۔ کوئی فریق یہ نہ سمجھے کہ اس کا کام میرے بغیر نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، اس کا کام میرے بغیر نہیں چلے گا، تو یہ چیزیں صلح صفائی کے ساتھ اچھے طریقے سے تمیز کے ساتھ طے کر لی جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں فریقین کو تسلی دی ہے، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی، کہ اگر وہ آپس میں صلح نہ کر سکیں اور جدا ہی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے خیر فرمائے گا۔ مرد کو کوئی دوسری بیوی مل جائے گی اور عورت کا کوئی بھی ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے، وہ اپنی وسعت اور قدرت سے دونوں کا کام بنائے گا۔ تو جو لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور پہلی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ نہ برابری کا برتاؤ کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں پڑھی ہے تو ایسے پڑھی رہے، تو ایسے ظالموں کو پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ خاص توجہ دینا ان پر لازمی ہے۔ دنیا میں وہ مظلوم ہے، اگرچہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن آخرت تو سامنے ہے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے، برابری کے ساتھ رکھ نہیں سکتے، تو ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا کرو، جیسا کہ ہم نے سورۃ نساء میں پیچھے بھی
اس آیت میں پڑھا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا والی بات میں یہ چیز ہم نے پڑھی ہے. تو اپنے اختیار سے جو اگر برابری کر سکتے ہو تو نکاح کرو، اگر برابری نہیں کر سکتے تو کسی کی بہن کی، کسی کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کرو. اور طلاق کے معاملے میں بھی دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا. اگر تم دونوں میں نباہ نہیں ہو رہا تو اچھے طریقے سے صلح صفائی کے ساتھ علیحدگی کر لو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کا قائل ہے کہ جب تک لڑائی جھگڑے کر نہیں لینے، ایک دوسرے کا سر پھاڑ نہیں لینا، ایک دوسرے پر تہمتیں اور الزامات لگا نہیں دینے، نہ اس عورت کی جان چھٹنی ہے نہ اس مرد کی جان چھٹنی ہے. حالانکہ قرآن اس چیز کی دعوت نہیں دیتا. قرآن نے دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے علیحدگی کا حکم دیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، البتہ ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تم کو بھی وصیت کی أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، حمیدہ اور لائق ہے کس کے؟ حمد و ستائش کے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہی کارساز کافی ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، اور اے لوگو اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے. وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ کو اس کی قدرت ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو شخص ارادہ کرے دنیا کے ثواب کا تو فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. تو ان آیات میں یہ بتایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اس کی مخلوق ہے، مملوک ہے، سب اسی کے بندے ہیں، سب اسی کے اختیار تکوینی میں ہے. اور کیا کہا کہ کسی کو کچھ ذرہ بھی اعتراض کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو زیادہ دیا، مجھے زیادہ دیا، اسے کتاب دی، مجھے کتاب نہیں دی، اسے وصیت کی، مجھے نہیں دی. اللہ کی مرضی ہے. اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے قرآن پاک میں، اور سارے دین پر عمل کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کرو اور گناہ کو چھوڑو نہ، اور کہو کہ یہ تقویٰ ہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے. قرآن ساتھ ساتھ حکم دیتا ہے فرائض کا بھی، واجبات کا بھی، اور گناہوں کو چھوڑنے کا بھی. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ حمید ہے، اور کسی کی مخالفت سے اس کی صفات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا، اور کسی کی اطاعت سے اس کے کمال ذات میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی. ساری مخلوق اس کی ملکیت ہے اور سب کا وہی سازساز ہے. پھر کیا کہا؟ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر اللہ چاہے تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ کسی دوسری کو لے آئے تو تمہاری کو قدرت ہے کہ تم اسے روک سکو؟ نہیں روک سکتے. آخر میں پھر کہا کہ اللہ سے آخرت کا ثواب مانگتے رہا کرو اور اس کی آرزو کرتے رہا کرو. جو شخص دنیا کا طالب ہے اسے بتا دو کہ اللہ کے پاس دونوں جہانوں کا ثواب ہے، لہٰذا تم صرف دنیا نہیں، تم دین اور دنیا دونوں مانگا کرو. اسی لیے جو ہے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا کیا کرو تو دعا اس طرح کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں چیزیں عطا کرے. آخر میں کیا کہا؟ وکان اللہ سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام اقوال کو سنتا بھی ہے اور تمام احوال کو دیکھتا بھی ہے.